آج ہم آپ کو جنگل کے دو ایسے گھرانوں کی کہانی سناتے ہیں، دو پڑوسی جن کے گھر بالکل آمنے سامنے تھے۔ ان میں سے ایک پڑوسی جو کہ سبزی کا کاروبار کرتے تھے، جن کا نام ٹنی اور ٹنا تھا۔ ارے ٹنے، اگر تمہاری سبزی کی دکان اچھی چل گئی تو مجھے سونے کی بالیاں لے دینا۔ میں تمہاری دکان اچھے چلنے کے لیے بہت سی دعائیں کروں گی۔ ٹنا کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹنی۔ پھر ٹنا اپنی سبزی کی دکان پر چلا جاتا ہے۔ ٹنا کا پہلا گاہک ایک غریب پکشی آتا ہے۔ ارے ٹنے، کافی دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ ارے بابا، کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ لو تربوز کھا لو، اور جب بھی بھوک لگے تو میری دکان پہ آ جایا کرو۔ ارے ٹنے، تو تو بہت ہی اچھا ہے، چلو میں اب چلتا ہوں۔ اسی طرح کچھ ہی دن میں ٹنے کا اچھا کاروبار چلنے لگ جاتا ہے۔ ٹنا اپنی پتنی کو اس سونے کی دکان پر لے آتا ہے اور اسے جھمکے دینے کا جیسے کہ وعدہ کیا تھا۔ ارے ٹنی، تمہیں جو جھمکے پسند ہے تم اب یہاں سے لے سکتی ہو، میں تمہارے لیے اچھے سے جھمکے یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ ارے ٹنے، تمہارا بہت شکریہ، مجھے یہ لال والے جھمکے پسند ہیں۔ ارے ٹنی، تمہیں جو بھی جھمکے پسند ہے تم وہی لے لو۔ پھر وہ جھمکے لے کر اپنے گھر لوٹ آتے ہیں۔ ٹنی وہ جھمکے لے کر اپنی دوست کے پاس دکھانے چلتی ہے۔ ارے دوست دیکھو، مجھے ٹنے نے یہ جھمکے لے کر دیے ہیں۔ ارے کیا یہ گولڈ کے ہیں؟ ہاں ہاں میری دوست، یہ گولڈ کے ہیں۔ ہماری سبزی کی دکان بہت اچھی چلنے لگی ہے، اسی لیے تو یہ میں نے جھمکے لیے ہیں۔ اس کی دوست بہت زیادہ لالچی تھی۔ ارے ٹنی، یہ جھمکے تو بہت ہی واقعی میں یہ تو بالکل پیور گولڈ کے ہیں۔ ارے یہ تو بہت ہی پیارے ہیں۔ ارے کیا تم لوگوں کی سبزی کی دکان اچھی چلنے لگی ہے؟ ہاں ہاں بالکل اچھی چلنے لگی ہے۔ ارے میں بھی لوں گی ایسے جھمکے ایک دن، تم دیکھنا میرے جھمکے اس سے بھی اچھے ہوں گے۔ ٹنی کی وہ دوست بہت ہی لالچی تھی، وہ دل ہی دل میں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ارے تم تو یہاں بیٹھے ہو، ادھر ٹنی نے سونے کے جھمکے بھی لے لیے ہیں، تمہاری دکان تو بالکل نہیں چل رہی، تم مجھے کب جھمکے لے کر دو گے؟ ارے کیا ہو گیا ہے، تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ارے اگر اس نے جھمکے لے لیے ہیں تو کیا ہوا، میں بھی تو تمہیں جھمکے لے ہی دوں گا، ابھی تو کچھ ہی دن ہوئے ہیں اس کی دکان کو۔ ارے غصہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم اس کی دکان ہی کو ختم کر دیں گے۔ اگر اس کی دکان ختم ہوگی تو ہماری دکان بھی اچھی چلنے لگ جائے گی، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ ارے مٹھو، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، ہماری دکان بھی تو اچھی چلنی چاہیے جیسے کہ اس کی دکان چلتی ہے، چلو کچھ سوچتا ہوں۔ پھر مٹھو طوطا رات جا کر اس کی دکان سے سارا فروٹ سبزی چوری کر کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ ارے اب دیکھتا ہوں کیسے چلتی ہے اس کی دکان۔ ارے اس کی دکان میں نے بالکل خالی کر دی ہے، اب اس کے پاس اتنا پیسہ تو ہوگا نہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنی دکان پر مال ڈال سکے۔ اسی طرح رات ہو جاتی ہے اور دن آ جاتا ہے، اور جب وہ اپنی سبزی کی دکان پر چلا جاتا ہے، دن اسی طرح سے گزرتے جاتے ہیں۔ وہ روز جا کر ان کی سبزیوں کی دکان سے چوری کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے چوری کرنے کے باوجود جب وہ صبح دکان پر جاتا ہے، اس کی دکان پھلوں اور سبزیوں سے بھری ہوتی ہے۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی پتنی سے آ کر کہتا ہے، ارے میں جب بھی اس کی دکان سے چوری کرتا ہوں
اور صبح جا کر دیکھتا ہوں تو اس کی دکان پھلوں اور سبزیوں سے بھری ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، اور وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے کوئی غیبی مدد ہے، تبھی تو اس کی دکان ہمارے چوری کرنے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اسے تو لگتا ہے وہ تو اس کی چوری بھی نہیں ہوئی، حالانکہ ہم روز اس کی سبزیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ ارے ہمیں لگتا ہے اب اس کی چوری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہماری اپنی دکان بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دوسروں پہ توجہ دیتے ہیں، اسی لیے میری اپنی دکان بھی خراب ہو رہی ہے۔ ٹنا جب بھی آتا ہے اور اس سے مٹھو طوطا جا کر پوچھتا ہے، ارے ٹنے، تمہاری دکان میں ایسا کیا ہے؟ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ایسے ایسے تمہاری دکان بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ ارے مٹھو طوطے، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس غریب پکشیوں کی بس مدد ہی کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر ٹنا چپ ہو جاتا ہے اور مٹھو طوطا ٹنے کی دکان سے فروٹ اٹھا کر کھانے لگتا ہے۔ ارے بڑے ہی سوادش ہیں تمہارے دکان کے فروٹ، میری دکان کے فروٹ تو جل سڑ کر خراب ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح مٹھو طوطے کو اس کو کیے کی سزا تو مل جاتی ہے، اس کی دکان ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتی ہے اور ٹنے کی دکان اچھی خاصی چلنے لگ جاتی ہے۔ آج کی کہانی اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔